آج ایک بہت جینوین شاعر پر گفتگو کرنی ہے، اور میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ ان کا خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ یعنی ہمارے ہم عصر شاعروں میں سے ایک بہت جینوین، بہت منفرد اور بہت پرزور کیفیاتی شاعری کرنے والے تو وہ ہیں سرمد صاحبائی صاحب۔ اب یہ شاید پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو یہ ان کی ایک کتاب ہے۔ یہ ایک طرح سے بہت سارے ڈسپلنز میں بہت ماہر آدمی ہیں، وہ اس کا ذکر میں ابھی کروں گا۔ تو ہم نے ان کے جو تخلیقی مظاہر اور کارنامے ہیں ان میں سے مجبوراً غزل کو چنا ہے کہ ہم آج ان کی غزل پر بات کریں گے، اور یہ دکھائیں گے خاص طور پر کہ ان کے یہاں اظہار سے لے کر احوال اور احساسات تک کی مکمل انفرادیت کس رنگ سے اور کس شان سے ظاہر ہوئی ہے۔ تو یہ جو انہیں میں کبھی ملا نہیں ہوں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے بہت پہلے، سن 1980 میں اسلام آباد میں میرے ایک تعلق والے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ان کا کلینک تھا وہاں پہ بڑا سا گھر میں، ڈاکٹر عبدالجبار خان صاحب۔ تو میں وہاں ان سے ملنے یا کسی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ایک بہت کشیدہ قامت ایک صاحب نوجوان وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، قمیص شلوار سفید رنگ کی کاٹن کی، وہ بالکل گینجی ہوئی تھی، مطلب شکنوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ لگتا ہے سوتے سے اٹھ کے اسی حلیے میں آ گئے۔ اور جیسے ایک آدمی جو منیر نیازی نے جو کہا ہے، وہ میں نے ان کی شکل، اس وقت مجھے منیر نیازی کا یہ شعر، وہ جو شعر کا یہ لائنیں یاد آئیں کہ کل دیکھا ایک آدمی اٹا سفر کی دھول میں، گم تھا اپنے آپ میں جیسے خوشبو پھول میں۔ تو ایک خود فراموشی کے ساتھ جس کا ایک سب سے کمتر اظہار ان کے لباس سے ہو رہا تھا، وہ مجھے بڑی کشش سی ہوئی، اور میں پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ سرمد صاحبائی ہیں۔ تو میں غائبانہ ظاہر جانتا تھا انہیں، یہ بہت مشہور تھے اپنی نوجوانی ہی میں، اور اس وقت غالباً یہ پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت اپنی نظموں کی وجہ سے بہت مقبول اور مشہور تھے، لیکن یہ تھے شاعروں کے شاعر، خواص کے شاعر۔ ان کی مقبولیت عوامی نہ اس وقت تھی، نہ شاید اب ہو، اور اللہ کرے کہ نہ ہو۔ تو وہ ایک مجھے عجیب سا لگا کہ ان کی شاعری جتنی میں نے پڑھی ہوئی تھی، چھپی ہوئی شاعری فنون وغیرہ میں، رسالوں میں پڑھی تھی، تو مجھے لگا کہ یہ ایسی شاعری ایسا ہی آدمی کر سکتا ہے۔ تو اپنے تخلیقی تجربات اور کی نوعیت اور ان کے اظہار میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ سب کی سب جیسے ان کی وہ قد و قامت میں اور ان کے اس وقت کے حلیے میں مجسم نظر آئیں مجھے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن موقع ایسا نہیں تھا کہ میں ان سے ہاتھ ملاتا، اپنا یعنی ان کا پرستار ہونے کا فائدہ اٹھاتا، ہاتھ ملاتا اور بتاتا۔ تو پھر اس کے بہت بعد میرے ایک دوست ہیں کرنل آفتاب صاحب، انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ میرے دوست ہیں۔ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر جب ان کے کہنے پر میرے ذہن میں آیا کہ ارے سرمد صاحب کو تو میں بالکل بھولا ہوا تھا،
تو ان پہ تو کر چکنا چاہیے تھا کام جو میں کرتا ہوں۔ تو خیر، اب اس میں مطلب یہ ایک ایسے آدمی لگے مجھے کہ جس کا جسم کسی زلزلے کی لپیٹ میں آئی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ مطلب اس میں ایک ایسا مخفی ارتعاش ہے کہ اس پہ اگر وہ کپڑے جل نہیں گئے، تعجب اس پہ ہونا چاہیے، اس پر نہیں کہ ان میں وہ شکن آلود کیوں تھے۔ تو خیر وہ ایک تاثر تھا۔ تو آج میں ان پہ گفتگو کروں گا، اور اس گفتگو میں شاید پہلی مرتبہ ایک بہت بڑے تخلیقی تھیم کا تذکرہ آئے گا، اس کی تفصیل آئے گی، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک وہ باتیں کی نہیں ہیں جو آج سرمد صہبائی کی غزلوں، نظموں وغیرہ سے انسپائر ہو کر میں کروں گا۔ وہ بنیادی ترین بات جو ہے جہاں سے گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے، یہ ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے، ماہ عریاں۔ تو ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ اس میں سے کیا ہے۔ تو ان کی شاعری کو اگر ایک نام، یعنی 70s میں شاعروں کو کچھ لقب دیے جاتے تھے، یہ ایک فیشن تھا کہ جیسے عبید اللہ علیم کو ہمارے استاد نے کہا یہ آشوب ذات کا شاعر ہے، کوئی جو ہے تطہیر جذبات کا شاعر، کوئی فلاں کا شاعر، کوئی فلاں کا شاعر، ایک بڑا مضمون اس سے منسوب کر دیتے تھے۔ تو اسی روایت پر رہ کر اگر میں کہوں کہ سرمد صہبائی تقدیس بدن کے شاعر ہیں، یہ جسم کی تقدیس کے داعی ہیں، شاعر ہیں، اور ان کی شاعری سے اظہار پانے والے تمام تجربات، کیفیات، خیالات اور مضامین، ان میں چاہے بیان شدہ حالت میں، چاہے انسیڈ کیفیت میں، ان کا یہ جوہر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ یعنی ان کے یہاں جو بڑی کیفیات ہیں، جو بہت بنیادی کیفیات ہیں، وہ تقدیس بدن کی قدر پر پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس پہ ہم جائیں گے، لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا سا کچھ ایسی باتیں بھی آ جائیں گی جنہیں کہنے سے وہ مطلب داڑھی رکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے بھی جھجک ہونے لگی ہے۔ تو میں اس کی تمہید میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا اخلاق ڈھکوسلا ہے جو جسم کی تقدیس کا احترام نہ کرتا ہو۔ تو وہ جیسے ہمارے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، یہ ان کا ایک قول ہے جو مشہور ہے کہ جب آدمی وصل جسمانی، یعنی کہ ایک وہ جو فزیکل انٹیمیسی، اس میں جب ہوتا ہے تو اس وصل جسمانی سے حاصل ہونے والی لذت، یکتا لذت، کامل ترین لذت، غالب ترین لذت، یہ جو ہے یہ لذت اصل میں فنا و بقا کے تجربے سے حاصل ہونے والی لذت ہے۔ آدمی سمجھتا یہ ہے کہ اسے جسمانی لذت حاصل ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ لذت لبیڈو تک محدود نہیں ہے۔ وہ لذت جیسے کوئی عاشق صادق اپنے محبوب حقیقی کے حضور میں
فنا اور بقا کے جو کے احوال سے گزر رہا ہے، یہ وہ لذت ہے۔ اب شیخ اکبر کا یہ قول ہماری اس تمام بنیاد باتوں کے لیے جو ہم کریں گے وہ ایک بنیاد فراہم کر دیتا ہے، کہنے والے کو بھی ہوشیار رکھتا ہے، سننے والے کو بھی متنبہ کر دیتا ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے اس میں الفاظ جسمانی ہوں گے، معانی جسمانی نہیں ہیں۔ تقدیس جسم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسم کو روح کے لائق بنانا، ذہن کے قابل بنانا، ایک اخلاقی کل کا فعال اور پروڈکٹیو جو ہے وہ کارکن بنانا۔ تو یہ جو تصور ہے کہ آدمی اس طرح کے تعلق میں مرد اور عورت کے وہ جس لذت سے گزرتا ہے، ایک تو وہ لذت اپنے تجزیے میں، اپنے بایولوجیکل کانٹیکسٹ میں بھی جسم کو حاصل ہو سکنے یا ہوتی رہنے والی تمام لذتوں سے ممتاز ہے۔ مطلب یہ لذت ایسی ہے کہ یہ لذت انتہائی گہرے معانی، انتہائی قابل فخر احوال اور انتہائی روحانی اعتماد اور ذہنی وائٹیلٹی کی ضمانت دیتی ہے اس آدمی کو بھی جو شاید یہ الفاظ نہ جانتا ہو۔ تو مطلب یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے جیسے رومی نے کہا کہ شہوت دنیا مثال گلخن است۔ یہاں شہوت دنیا میں آپ لبیڈو سمجھیں کہ شہوت دنیا مثال گلخن است، کہ لبیڈو کے جو تقاضے ہیں اور تجربات ہیں وہ ایندھن کی طرح ہوتے ہیں کہ ازو حمام تقوی روشن است، کہ اسی سے تقوی کا سماوار گرم رہتا ہے۔ تو مجھے اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے جس حرارت کی ضرورت ہے، اس حرارت کی پیدائش میں جسم کی شمولیت نہ ہو تو وہ حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی آدمی عشق خداوندی میں بھی ایک سٹیٹ آف وائٹیلٹی پر، ایک سٹیٹ آف خود فراموشی پر ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت وہی آدمی ہوتا ہے جو اس لذت سے کے آداب پورے کر چکا ہو اور اس لذت نے اسے قوی کیا ہو جسم سے لے کر ذہن، ذہن سے لے کر روح تک۔ تو ان کے یہاں میں واقعی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو جنسی معاملات کی بیشتر شاعری ہے وہ فحش ہے، اسے فحش کہنا چاہیے، کیونکہ جسم اپنی ہر لذت میں فحش ہے جو ذہن اور اس کی روح کے لیے کارآمد نہ ہو۔ تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر یہ لذت میرے دماغ کو متاثر نہیں کرتی، مطلب میرے دماغ کے کام نہیں آتی، تو یہ ظاہر ہے اس کا اظہار، اس کا احساس سب فحاشی ہے، فحش ہے، حیوانی ہے۔ لیکن اگر یہ معاملات، یہ مطلب معاملہ بندی، اس طرح کی چیزوں کی معاملہ بندی جو شاعری میں ہو، وہ اگر کسی بڑے میننگ پر اینڈ کرے، کسی بڑے حال میں صرف ہو، اور صرف اس طرح نہیں ہو کہ یہ گھٹیا چیز ہے اور بڑھیا چیز آ گئی تو اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، نہیں، اس بڑائی کے بنیادی جوہر کے طور پر اس بڑائی میں داخل ہو جانا
اس بڑائی کی تعمیر کے بنیادی معمار کی حیثیت سے یہ ہے جسم کا مرتبہ اور جسم کا وہ مقام جس کو ہم اگر نہ سمجھ سکے تو ہماری روح خیالی، ہمارا دماغ فضول اور ہمارا جسم جو ہے مریض ہے۔ تو اس میں جو تھیری بنا کے اگر ہم بات کریں تو مثال ہاں یہ میں کہنا بھول گیا کہ ہمارے یہاں اگر آپ غور کریں تو فارسی میں 2 شاعروں کو پڑھ کے دیکھیے، دونوں صوفی شاعر ہیں، دونوں عالم شاعر ہیں، تو لیکن ان کے یہاں لیبیڈو سے پیدا ہونے والی وائٹیلٹی، ان کے یہاں جسمانی لذت کے اس سرچشمے سے فائدہ اٹھانے والی روحانی سرشاری نظر آئے گی۔ وہ ہیں رومی، خصوصاً اپنی مثنوی میں سمجھنے کے لیے مثنوی میں اور تجربہ کرنے کے لیے دیوان میں، اپنی غزلوں میں۔ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک بالکل جواں مرد جو جواں مردی کے تمام ڈیفینیشنز پہ پورا اترتا ہے، تو جس میں مردانگی کا اس بات کرنے والی تمام جو دلیلیں ہیں وہ اس کے اندر متحرک حالت میں موجود ہیں، تو جس کا لیبیڈو بھی اس کی روح کی طرح مضبوط طاقتور ہے۔ تو وہ رومی ہیں ایک، اور ایک حافظ ہیں۔ حافظ کے یہاں تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ ایک اسٹرانگ لیبیڈو کے مالک نہ ہوتے تو ان کی شاعری کا یہ رنگ نہ ہوتا، یا یہ اتنے مطلب دیوان حافظ وجود میں نہ آتا۔ وہ دیوان حافظ جو روحانی حقائق اور عشق حقیقی کے احوال میں سند کی حیثیت رکھتا ہے، وہ وجود میں نہ آتا اگر ان کی لیبیڈو سیراب نہ ہوتی، ان کے نفس کا یہ حصہ شاداب نہ ہوتا۔ تو ان کے بلکہ میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں، کچھ تو بہت مشہور ہیں، اب ان کے معانی روحانی ہیں، لیکن یہ کہ وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس کیفیت میں جسم کا تجربہ نہ داخل ہو۔ مثال کے طور پر اب اس میں کہیں جسم اور یہ سب نہیں آیا ہے شعر میں۔ زلفت ہزار دل بیکے تار منہ بے بست، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں یکے تارا منہ، بہرحال ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ زلفت ہزار دل بیکے تار منہ بے بست، کہ تیری زلفوں نے اپنے ایک بال سے ہزاروں دل شکار کر کے باندھے ہوئے ہیں، ہزاروں دل تیری زلف کے ایک ایک تار میں بندھے ہوئے ہیں۔ راہ ہزار چارہ گرز چار سو بے بست، اس میں جو تحکم اور قوت اور پیشن اور لگن اور ایک جیسے شعلہ سیاہ والی حرارت، وہ آپ محسوس کر کے دیکھیں کہ ہزاروں چارہ گروں ناصحوں نصیحت کرنے والوں کا ہزاروں ہیں، ان سب کا راستہ چاروں طرف سے بند کر دیا ہے اس ایک تار منہ نے۔ تو یہ اس وائٹیلٹی کے بغیر یہ شعر نہیں آ سکتا تھا، مطلب اتنا زیادہ زور سے کہا گیا ہے کہ تیری زلف میں ہزار دل ایک بال میں بندھے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ بندھے ہوئے ہیں بلکہ اس نے تیری زلف نے ہر طرف سے ناصحوں یعنی جسم کی ناقدری کرنے والوں کا راستہ بند کر رکھا ہے،
اور کون زلف، کس زلف نے بند کر رکھا ہے؟ جس کے ایک بال میں ہزاروں گرفتار ہیں دل. تو اب ظاہر ہے جس کے ایک بال میں ہزاروں دل بندھے ہوں تو اس کی لگائی، اس کے جو بیریئرز ہیں چاروں طرف لگائے ہوئے، انہیں تو کوئی نہیں توڑ سکتا. تو یہ جیسے اس میں ایک وہ سرشار آدمی کی وہ ہے، وہ نہیں کہ اس کا جسم بھی خیالی لذتوں میں ہے، ذہن بھی خیالی معرفت میں ہے. وہ ایسا شعر مطلب یہ تجربہ ہی نہیں بن پائے گا. اسی طرح ایک بہت ان کا جیسے وہ مشہور اور بہت زیادہ مشہور شعر ہے کہ گرچہ پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر، کہ اگرچہ میں بوڑھا ہوں لیکن ایک رات تو مجھے اپنے آغوش میں ذرا جکڑ لے زور سے. تو تا سحر گہ ز کنارے تو جواں برخیزم، تو اگر ایسا ہو جائے تو صبح اٹھتے اٹھتے میں جو بوڑھا ہوں وہ وہاں سے جوان ہو کر نکلوں. تو اب اس کے معنی بہت ہیں، یہ کوئی مطلب جوش ملی آبادی کا شعر نہیں ہے، اس کے معنی بہت ہیں، یعنی بہت کوالیفائیڈ عقل کو بھی متوجہ کر دینے والے معنی ہیں اس میں. لیکن ان سب کی جو بنیاد ہے وہ اس وائٹیلٹی پر ہے. چو پیراہن شوم آسود خاطر، یہ جدید سے جدید ہے. چو پیراہن شوم آسود خاطر، گرش ہم چن قبا گیرم در آغوش. مطلب یہ شعر تو ایسا ہے کہ اب میں کیا بتاؤں کہ کسی کو بھی سن 3500 میں اگر شاعری باقی رہ جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ شعر اگر سنا دیا جائے تو اس وقت موجود شاعروں کے بڑے بڑے بڑک باز جو ہیں وہ جھک جائیں گے. چو پیراہن شوم آسود خاطر، کہ میں پیراہن کی طرح، لباس کی طرح، کرتے کی طرح آسودہ خاطر ہو جاؤں، یعنی میرے دل کی ہر مراد ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے، میری کوئی آرزو پیاس کی صورت میں باقی نہ رہ جائے. تو میں تیرے پیراہن کی طرح، تو اگر وہ مجھے قبا کی طرح آغوش میں لے لے، گرش ہم چن قبا، اگر وہ قبا کی طرح گیرم در آغوش، مجھے اپنے آغوش میں لے لے. اب یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ بائیولوجیکل بڑھاپے میں نہیں کہا جا سکتا؟ تو اب اس طرح اور بہت سارے شعر ہیں. تو مطلب یہ ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی بھی پہلو سے یہ نظر انداز کیے جا سکنے والا مضمون نہیں ہے. تو اب ہم اس میں جب مجھے مطلب بڑی حیرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اچنبھا ہوا کہ رومی اور رومی، ابن عربی اور حافظ کے تصور جنس، یعنی بدن، تصور بدن، بالخصوص تصور جنس، جہاں بدن بالکل کھڑا ہوتا ہے، بدن پورا ہوتا ہے، اس تصور میں بھوک پیاس اور غصے غم میں نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی نہیں نبھا پایا ہمارے یہاں. تو لیکن ایک شاعر ایسا آج موجود ہے جو اس روایت کو اچھی طرح بھی اور انفرادیت کے ساتھ نبھانے پر نکل کھڑا ہوا ہے، اور اس میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے. تو وہ میں اب عرض کرتا ہوں. ایک یہ اس گفتگو کا ایک عنوان ہے تقدیس بدن کا شاعر، آگے بھی ہم کریں گے.
تو لیکن یہ کہ چلو آگے ابھی جو اس کے میں نے وہ انتخاب لکھا ہے نمونے، وہ بعد میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسی طرح سرمد صاحبائی جو ہیں، اب تو ماشاءاللہ یہ مطلب مجھ سے بڑے ہوں گے، تو ان کی ایک انفرادیت آج کل کے ماحول میں یہ ہے کہ یہ بہت تخلیقی تنوع رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تخلیقی یخرقہ پن غالب ہے، ہمیشہ سے، صرف اس زمانے میں نہیں۔ وہ لوگ کم ہوتے ہیں جن کی کریٹیوٹی بالکل الگ الگ صورتوں میں مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ مثلا شاعر ہیں، ان کا ایک پہلو ہے ان کا شاعر ہونا، تو شاعری کی جس صنف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی، نظم میں، بلکہ وہ کافی بڑی زبردست ہیں، تو غرض جس صنف میں غزل، نظم وغیرہ، اس میں اپنی تخلیقی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ اور تخلیقی انفرادیت صرف اچھے شعروں میں نہیں ہوتی، اگر برے شعروں میں انفرادیت نہ ہو میر کی طرح، تو آپ کی انفرادیت خالص نہیں ہے۔ تو ان کے ہر لائن جو ہے، ہر شعر ان کی انفرادیت پر گواہ ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ آرٹس میں گئے، ڈرامے بنائے، فلمیں بنائیں، میر پر بہت اچھی بنائی، تو وہ جو کام انہوں نے کیے، جو مجھے معلوم ہیں، جو نہیں معلوم، وہ سب جو ہیں وہ اپنی انفرادیت کے نئے مظاہر پیدا کرنے کے عمل کے طور پر کیے ہیں۔ انہوں نے کوئی کام اوپری طور پہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی کام کسی اور غرض سے نہیں کیا، انہوں نے کوئی کام کسی سے واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کیا، یہ مجھے یقین ہے۔ تو یہ ایک جیسے زاویہ نشین یوگی کی طرح شخصیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو میرا خیال ہے کہ یہ پانی بھی پیتے ہوں گے تو اس میں بھی کوئی انفرادیت کا پہلو نکلتا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ انفرادیت ان کا خمیر ہے۔ وہ سب اب وہ جو لوگ جانتے ہیں دیگر فنون، وہ جو گواہی دیں گے کہ یہ ان ڈسپلنس میں کتنے منفرد ہیں اور کتنے مخلص اور سچے ہیں۔ تو ان کی جو غزل ہے جس پہ آج ہمیں کچھ بات کرنی ہے، وہ غزل ان کی سمجھیں کہ ان کا جو کتاب تخلیق ہے نا، ان کے کتاب تخلیق فرض کیا 10 ابواب پر ہے، تو ان میں سے ایک باب ہے غزل، 9 ابواب ابھی باقی رہتے ہیں، تو ہم گویا ایک کتاب کے ایک باب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ جب غزل میں نے نظمیں بھی دیکھی ہوں، کیا وہ جو ہے یہ مجموعہ بھی ہے میرے پاس ان کی نظموں کا، نیلی کے 100 رنگ، تو اس میں اور غزلوں میں یا ان کے تمام شاعری میں کچھ چیزیں جیسے مشترک ہیں۔ ظاہر ہے کمہار کا ہاتھ تو وہی رہتا ہے نا، پیالے وغیرہ الگ الگ بنتے ہیں، تو وہ ہے کہ ان کی شاعری ایک پرزور اور پرجوش لیکن گہری اور شانت واردات کی طرح ہے، ایک ایسی واردات یا کیفیت کی طرح ہے جو بہت پرزور ہے، بہت پرجوش ہے، لیکن وہ لپٹی ہوئی ہے گہرائی میں۔ جیسے ہوتا ہے نا آتش فشاں، تو آتش فشاں کا سکوت اور اس کے اندر بھری ہوئی آگ کا طوفان، تو یہ ان کے یہاں جیسے اس طرح ان کا ہر تخلیقی تجربہ بھی اور اس کا اظہار بھی
اس طرح ہوتا ہے، زور جوش اور گہری شانتی کے ساتھ۔ تو یہ گہرائی جو ہے، جو ان کے جوش اور کیا نام ہے زور کو کم نہیں کرتی لیکن اس کا درجہ بلند کر دیتی ہے، یہ جو گہرائی ان کی ہر کیفیت میں ہے، وہ یعنی تخیل اور احساس میں ایک بڑے واقعے کی طرح ہے۔ یہ جملہ میں شاید ٹھیک طرح نہیں کہہ پا رہا، وہ یہ کہ یہ جس جوش، جس پیشن، جس آتشینی کے ساتھ گزرے ہوئے ہیں جس تجربے سے، اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ ہر تجربے سے بڑے ہیں تو یہ تجربے کو اپنی بڑائی میں کھپا لیتے ہیں، یعنی ہر تجربہ ان کے لیے ان کے کل میں سما جانے والا جز ہے۔ تو وہ جو کل ہے وہ بہت گہرا، خاموش، اندھیرا، ٹھنڈا اور ایک پہلو سے ہیبت ناک ہے۔ تو یہ اس کو دونوں کو جب جوڑ دیتے ہیں، یہ جب یوں کہہ لیں کہ برف کی سل میں لاوا بھرنے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر یہ جو ان کا ہر تجربہ یا ہر بیان وہ کوئی ثانوی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کے ہاں یہ بہت بڑی قوت ہے ان کی کہ ان کے یہاں اگر 50 احوال اور کیفیات بیان ہوئے ہیں تو ان میں سے ہر ایک مرکزی ہے، ہر ایک مرکزی احساس ہے۔ تو اس پہلو سے ان کے یہاں یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں گہری واردات میں ملفوم آتش جوالہ، وہ جو ہے وہ تخیل میں بھی ظاہر ایک بڑا دھماکہ ہے اور احساس میں بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کوئی بھی پڑھ کے دیکھ لے کہ ان کے احساسات اور کیفیات میں شارپ کیٹیگرائزیشن ممکن نہیں ہے کہ یہ صرف خوشی کا احساس، یہ صرف غم کا احساس، تو صرف کہنا مشکل ہے ان کے یہاں کہ یار غم تو ہے لیکن پتہ نہیں کچھ اور بھی لگ رہا ہے، اس طرح کا ایک وہ پیدا کر دیتے ہیں یہ۔ تو وہ اس کا سبب یہی ہے کہ ان کا جو تخلیقی سیلف ہے، ان کے اندر کا جو ایک اوریجن یا ان کے اندر کا جو ایک نظام ہے وہ اس طرح کا پیراڈاکسیکل ہے، یا پیراڈاکسیکل نہ کہیں تو وہ اس طرح کے بہت بڑے کل کی تشکیل میں کام آنے کے لائق ہے۔ تو اب احساس میں کیا کہ وہ تخیل میں رنگینی پیدا ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، آداب دید سیکھ جاتا ہے تخیل، کیونکہ تخیل نام ہے تربیت یافتہ آنکھ کا، تو وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، دیدہ نادیدہ، ان کے درمیان فرق جو ہے وہ صرف بصری رہ جاتا ہے، تخیلی نہیں رہتا۔ تو یہ سب ان کے آئیں جو ہم رفتہ رفتہ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے۔ اب جو ایک بہت ہی بنیادی بات عرض کرنی ہے، یہ کتاب کا نام ہے ماہ عریاں۔ یہ ترکیب شاید ہم نے پہلے کہیں نہ پڑھی ہو، کہیں نہ دیکھی ہو، ماہ عریاں۔ یہ تصور ہی نیا ہے نا، مطلب بعض ترکیبیں کسی زبان میں نئی ہوتی ہیں لیکن ان کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں تو وہ انگریزی میں مستعمل ہوتی ہیں، فارسی میں مستعمل ہوتی ہیں۔ اس کا آپ کچھ بھی کر دیں، ماہ عریاں، ننگا چاند، نیکڈ مون، ماہ عریاں یہ تو فارسی میں ہی ہے، تو بے لباس ماہ بے لباس، کچھ بھی کر دیں، ہر ترجمے میں یہ اس زبان میں بھی نادر ہوگا، تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ تو اب اس میں عریاں، کیونکہ ہم لوگ شاعری اور لفظ اور شاعری کی مختلف روایتیں، اس کے فیڈرز، ان سب سے تو اب فارغ ہو چکے ہیں،
تو اب جیسے الف بے سے کہنا پڑتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ عریاں دیکھتے ہی وہ جسمانی عریانی کی طرف ذہن جانے اور وہیں تک محدود رہنے کا قوی احتمال ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ماہ عریاں وہ اپنی اس کی روشنی نے اسے عریاں کیا ہے، اس کے دھندلکے نے اسے ابھی بھی ڈھانپا ہوا ہے، لیکن اس کی روشنی اس کی عریانی ہے۔ تو یہ گہری عریانی جو میں کہہ رہا تھا وہ ہے۔ تو عریاں کا جو لفظ ہے نا، عریاں کا مطلب بالکل ہر چیز، ہر ملاوٹ سے پاک ہونا، یعنی ایز سچ نیس۔ تو یہ عریاں، اس سے بنا ہے وصل عریاں۔ اب آج کل کسی کے سامنے کہہ دو وصل عریاں تو کہے گا یار یہ تو بہت ہی بیہودہ کلام کرتا ہے، اس میں تو اخلاق نہیں ہے۔ حالانکہ اس با اخلاق آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ وصل عریاں تصوف کی ایک بڑی اصطلاح ہے، یہ سلوک اور معرفت کی انتہا ہے، یعنی یہ آخری درجہ قرب ہے کہ جہاں اللہ صفات سے پاک، اسما سے پاک، اپنی محضیت کے ساتھ، اپنی پیور ٹرانسینڈنس کے ساتھ، اور سالک اپنی پیور نیگیشن کے ساتھ، تو وہ اس حالت کو کہتے ہیں وصل عریاں۔ تو یہ تصوف کی ایک عام اصطلاح ہے، جہاں چاہے آپ دیکھ لیں، اور اس کو بلکہ رومی نے باندھا بھی ہے اپنے شورۂ آفاق شعر میں، جو اس مضمون کا حرف آخر ہے اور لگتا یہ ہے کہ رہے گا، کہ می روم سوئے نہایات الوصال، می روم سوئے نہایات الوصال، میں چلا جا رہا ہوں وصال کی منزلوں کی طرف، وصال کی انتہاؤں کی طرف، ایک انتہا سے دوسری انتہا۔ تو اب اس چلنے میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک مصرعے میں بتا دیا، سبحان اللہ۔ من ز تن عریاں شدم او از خیال، کہ میں جسم سے عریاں ہو گیا، یعنی جسم سے پاک ہو گیا، اور وہ خیال سے جو ہے وہ پیور ہو گیا، خیال سے پاک ہو گیا، وہ اپنے بارے میں ہر خیال اور علم سے پاک ہو گیا، میں اپنے جسم سے آزاد ہو گیا۔ تو یہ ہوتی ہے عریانی۔ تو یہ میں نے بھائی یہیں دیکھا ہے، اردو روایت میں یہ عریانی نہیں آئی ہے، یعنی عریانی کا یہ پہلو اردو شاعری میں میر غالب وغیرہ کے ہاں بھی نہیں ہے، ہاں شاید کسی صوفی شاعر کے ہاں نکل آئے، تو ورنہ یہ لوگ بھی اسی طرح کے ہیں کہ شب کے پردے میں کیا دن کو ان کے جی میں کیا آئی کہ عریاں ہو گئیں، یہ عریاں نیوڈیٹی ہے محض، اور کیا ہے۔ تو یہ عجیب بات لگی کہ بھئی ایک ایسا آدمی ہم نے دیکھ لیا جو رومی کی روایت کو نبھا رہا ہے اسی اصطلاح میں، اور اس اصطلاح میں تن کی کا اثبات کرتے ہوئے۔ اب یہ بات ہوئی کہ رومی کے یہاں عریانی تن سے پاک ہونا ہے، ان کے یہاں عریانی تن سمیت ہے، لیکن اسی احوالی لطافت کے ساتھ ہے جس احوالی لطافت کا اظہار رومی کے شعر میں ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کی مطلب بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو وصل عریاں ہے، یہ تصوف میں سلوک عشقی اور مشرب عرفانی دونوں کا انتہا ہے،
یہاں اللہ کی معرفت بھی تمام ہو جاتی ہے، یعنی وہ سفر رک جاتا ہے، اور یہاں اللہ سے آرزوئے وصل کی بھی انتہا درجے کی ایک یونیورسل تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے جب یہ عریاں، ایک تو ان کی پوری غزل ہی اس ردیف میں ہے، وہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کم از کم اردو کی جدید شاعری، بلکہ اب تو دل چاہ رہا ہے قدیم شاعری بھی کہہ دیں، کہ اس میں عریاں کا جو ہے وہ متصوفانہ، عارفانہ اور مجذوبانہ قلندرانہ کیفیاتی جو در و بست ہے نا، مد و جزر، وہ اگر کہیں اس لفظ کے اوریجنل معنی سے متصادم اور مختلف حالت اور بالکل متضاد سیاق و سباق میں کہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ یہ صاحب ہیں، سرمد صاحبائی صاحب۔ یہ بھائی یہ تو بہت ہی بڑی انفرادیت ابھی اچانک ہی نکل آئی، مجھے نہیں اندازہ تھا۔ تو بہرحال تو یہ ہے کہ سرمد یہ جو عریانی پسندی ہے نا ان کی، اسے میں عریانی پسندی کے بجائے عریاں پسندی کہنا چاہوں گا۔ تو یہ جو عریاں پسندی ہے یہ ان کے نام کی تاثیر ہے کہ یہ سرمد کی دین ہے یہ عریانی، اور مطلب اس تجربے کی کیفیت سرمد سے ہے اور اس کی کیفیت اور معنویت صہبائی سے ہے۔ تو سرمست و عریاں یہ تو خیر یہ تو ایک ایسی بیچ میں مذاق کی بات ہے۔ تو ان کو مطلب اب تو سرمد نے سوٹ پہن لیا ہے، صہبائی جو ہے وہ کیا نام ہے، کوئی اچھی شراب کا نام جیسے کو فرض کر لیں کہ اب تو وہ اس سے تسکین پا جاتا ہے۔ تو اب کہاں یہ سب باتیں، کہاں صہبا کہتے ہیں شراب سرخ کو، اور اس کا مطلب ہے اسٹیٹس آف پریزنس کا فراہم کرنے والا۔ شراب سرخ کا مطلب ہے کہ میں اپنے عاشقانہ وفور کو ایگزاسٹیولی اپنے محبوب کے غیاب کو برداشت کرنے کا ذریعہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کا جو ٹول ہے وہ صہبا ہے، یعنی شراب سرخ۔ تو اب صہبا تو شربت روح افزا کو کہا جاتا ہے، تو وہی سرخ رہ گئے، سرخی وغیرہ بس اتنی رہ گئی ہے۔ تو خیر دوسری بات کہ یہ صاحب اظہار میں بہت منفرد ہیں، ابھی ہم دیکھتے جائیں گے نا، ابھی نمونے آتے جائیں گے، اور نمونے میں ان کی عنوانات سے ہی عرض کروں گا کہ یہ صاحب اظہار میں بہت منفرد ہیں، لیکن یہ انفرادیت لیبلڈ نہیں ہے، یہ لفظوں پہ ہانپ کے محنت کرنے کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو یہ جیسے ایک بے تکلف اور طبعی انفرادیت ہے جو کوائن نہیں کی گئی۔ تو یہ اظہار میں منفرد ہیں کیونکہ یہ جدید ہیں، اور یہ کیفیات کے شاعر ہیں، اور کیفیات میں منفرد ہیں کیونکہ یہ قدیم ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ آدمی تو اپنی شخصیت ہی میں عجیب ہو جائے گا نا کہ وہ جدید بھی ہے اور قدیم بھی ہے، اس کا اظہار ریلیونٹ ہے اور اس کی کیفیات قدامت رکھتی ہیں۔ قدامت کی عمر جدت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، قدامت پر ابدیت کی مہر لگی ہوتی ہے، جدیدیت پہ نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں نعمتیں انہیں میسر ہیں اور بہت خوبصورت ہے۔ مطلب اب میں آپ کو ہاں بھائی ایک بات تو کہنا ہی بھول گیا بیچ میں،
وہ جو انہیں سمجھنے یا ان سے لطف اندوز ہونے کی کنجی ہے وہ ہے، فرض کیا ہم ایک تھیری سی بنا لیتے ہیں، ایکویشن سی، کہ شاعری کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں پوری بات کہہ رہا ہوں۔ شاعری کیا ہے؟ حسن کی پہچان اور اس کی کشش کو کورسپونڈ کرنے کی صلاحیت کا اظہار، یعنی حسن اور اس کی کشش یہ شاعری کے مائی باپ ہیں۔ تو اب یہ جو حسن ہے اور اس کی کشش جو ہے، اس کے 3 مراتب ہیں، اس کے 3 گریڈز ہیں۔ ایک ہے کہ حسن بھی روحانی، اس کی کشش بھی روحانی۔ ایک ہے کہ حسن بھی ذہنی اور اس کی کشش بھی ذہنی۔ اور ایک ہے حسن بھی جسمانی اور اس کی کشش بھی جسمانی۔ یہ تو ہوا الف بے پہ۔ اب جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہاں حسن کیٹیگرائزڈ نہیں ہے، حسن حقیقت واحدہ ہے شاعر کے لیے۔ اس کی کشش میں گریڈیشن ہے، اس کی کشش میں کیٹیگرائزیشن ہے کہ حسن، اس حسن کی کشش روحانی بھی ہے، ذہنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔ حسن حالت کمال میں وہی حسن ہے جو جسم کو بھی کشش کرے، ذہن کو بھی اپنی طرف کھینچے اور روح کو بھی اٹریکٹ کرے، ان سب کو متحرک رکھے اپنے مطلوب کی طرف، اپنے محبوب کی طرف۔ تو اس کشش کو جو تینوں سطحوں پہ مرتب ہوتی ہے، یہ کشش خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتی ہے، شراب خانے میں بھی ہو سکتی ہے، مطلب اس کا لوکیل آف ایکسپیرینس کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کشش کو تینوں سطحوں پر جو آدمی رسپونڈ کرنے کی قابلیت پیدا کر لے، مطلب وہ حسن کی روحانی کشش کا بھی حق ادا کر رہا ہے، ذہنی کا بھی، جسمانی کا بھی، یہ بڑا شاعر ہے، یہ بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا جمالیاتی جو ہے کیا نام ہے ذہن و طرز احساس ہے، بہت بڑا تخیل ہے۔ تو اب اس میں جو ہے کوئی آدمی اس کو اگر رسپونڈ کر رہا ہے تینوں سطحوں سے، تو اب وہ پہلی سطح کا وہ جو ہے جواب کہ میں نے، ہاں دیکھو میں نے حسن کو اپنی روح سے جذب کیا، تو اس کا حاصل ہے اطمینان، ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف فلفلمنٹ، اور ایک تسکین جو جوش کے ساتھ ہے، اضطراب کے ساتھ ہے، ایک سیرابی جو پیاس کو جنریٹ کرنے والی ہے، یہ ہے روحانی کشش کا نتیجہ۔ اور حسن کو ذہن سے کیا تو تخیل کی پرورش کا سامان ہو گیا۔ حسن ذہن کو اٹریکٹ کر لے تو تخیل میں رنگینی پیدا ہوگی اور ایک سمبولک انداز دید پیدا ہوگا کہ ہر دیکھا ہوا اندیکھے کا عکس بن جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سمبولک انداز دید۔ اور جسم نے بھی یس کہا، جسم نے بھی شکریہ ادا کیا اسی حسن کا جو روح اور ذہن کا مربی ہے۔ تو اس کے اندر جو چیز پیدا ہوگی وہ وائٹیلٹی ہوگی، قوت ہوگی، لیبیڈو، ایک گائیڈڈ لیبیڈو ہوگی۔ وہ وہی ہوگی جو مولانا نے فرمایا ایندھن ہے، یہ ایندھن بنے گا۔ تو یہ 3 بھائی جو چیزیں ہیں، اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ تینوں کو یہ رسپونڈ کر رہی ہے یہ شاعری، لیکن ویسے ایک پس منظر بنا کے عرض کر رہا ہوں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ہوا میں نہیں کی، یا اپنے پہلے سے موجود شاعری کے بارے میں تاثرات یا مطالبات کو بیان نہیں کیا،
بلکہ یہ سب ڈیرائیوڈ ہے اس کتاب سے، اس پر امپوزڈ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، جیسے ہم نے کہا کہ تقدیس بدن کے شاعر ہیں، تو ان کا یہ غالباً اس کتاب کی پہلی ہی غزل ہے ماہ عریاں کی، تو یہ پوری غزل اس کا ثبوت ہے۔ میں ویسے پڑھتا جاتا ہوں۔ کھلا ہے سینہ گل، ہے چراغ مشک بو عریاں، کھلا ہے سینہ گل، ہے چراغ مشک بو عریاں، کوئی پہلو شب میں ہو رہا ہے ہو بہو عریاں۔ مطلب کوئی کیا کھا کے یہ شعر کہے گا اور اس کو سمجھے گا۔ واقعی عجیب شعر ہے، عجیب کا لفظ بھی کم ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی عجیب ہے جو اس طرح کے تحیرات سے اپنی روایت میں پڑھتے وقت گزرتے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ سینہ گل مل جائے گا آپ کو، کہ کھلا ہے سینہ گل، یہ کہا جا رہا ہے پھول کھلا ہوا ہے، پھول پوری طرح شگفتہ ہے۔ تو کھلا اور کھلا، ان میں تجنیس صوری ہے۔ اب یہ روایتی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کھلا اور کھلا کتابت میں ایک ہیں، معنی میں مختلف ہیں، لیکن انہوں نے کتابت کی یکسانی سے فائدہ اٹھاتے کے ساتھ ساتھ مضمون میں بھی یکسانی پیدا کر دی ہے، کہ کھلنے کو کھلنے کے معنی میں استعمال کر دیا۔ تو یہ تجنیس صوتی بھی ہے، اور دوسری تجنیس کہتے ہیں مطابقت کو، ایک جیسا ہونے کو۔ تو کھلا ہے سینہ گل، یہ ٹھیک ہے، ایک سادہ فریز ہے، ایک سادہ تصور یا منظر ہے۔ اب دیکھیے اگلا جو ٹکڑا ہے، یہ کبھی وہم میں بھی آیا ہوگا کہ ہے چراغ مشک بو عریاں۔ چراغ مشک بو انشاءاللہ نئی ترکیب ہے، اور پھر چراغ کی عریانی ایک بالکل ہی نیا تخیل ہے، لفظ بھی نئے اور تخیل بھی نیا، اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکنے والا مفہوم بھی ایسا ہو کہ اس کو قبول کرنے کو جی نہ چاہے۔ یہ شاعری کا ایک بڑا نادر وصف ہوتا ہے کہ آپ شعر کو سمجھتے رہیں اور سمجھنے کے ہر عمل کے بعد کہیں لا حول ولا قوت، کہیں بس یہی ٹھیک ہے کہ ہے چراغ مشک بو عریاں۔ اس کو سمجھنے کا مطلب ہے اس کو کرپٹ کر دینا، اس کو ولگر بنا دینا۔ تو اب کوئی پہلو شب میں ہو رہا ہے، اب پہلو شب میں عریاں ہو رہا ہے۔ اب یہ جیسے کوئی آدمی اپنے کوئی داستان سنا رہا ہے روسی کی، اس میں بیچ میں کیا لفظ آیا کہ جس نے اس میں جسمانیت کی وائٹیلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے اسپریچول بلس میں بدل کے دکھانے کی گویا راہ کھول دی ہے، وہ ہے ہو بہو۔ کبھی کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ یار یہ ہو بہو عریاں ہے، مطلب یا تو وہ پورا ہے پوریاں ہیں، یا پورا عریاں نہیں ہے۔ یہ ہو بہو کیوں آیا ہے؟ اس کا غلط جواب بھی آپ کو اس شعر کا قتیل بنا دے گا۔ شعر وہ ہوتا ہے جس کو غلط سمجھنا بھی اس کے حسن کی تحسین میں کارآمد ہو۔ تو اب یار وہ اچھا ہاں بھائی، یہ میں غزل یہ پوری کر دیتا ہوں، اور اس پہ اگلی نشست انشاءاللہ اگلے دوشنبے کو ہوگی۔ غزل پوری کر لوں، یہ ضرور ماہ عریاں کہیں مل جائے نا
تو سب لوگ دیکھیں، بہت ہمیں جس طرح کی روح اور جسم کو ہم آہنگ رکھنے والی نشاتیہ کیفیتوں کی حاجت ہے، روحانی حاجت، اخلاقی حاجت، وہ اس میں آپ کو جیسے لگے گا پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ بڑا کام کا ہے یہ۔ تو میں یہ کھولوں گا، کوئی پہلو شب میں ہو رہا ہے ہو بہو عریاں، یہ مطلب کھولوں گا کیونکہ اس میں کھولنے میں دیر لگ جائے گی۔ تو ہو بہو ایسا میں شاید چیلنج دے کر کہتا ہوں کہ ہو بہو کا ایسا استعمال اردو شعری روایت میں نہیں ملے گا، تو یہ بعد میں دیکھیں گے۔ اور کلی، ابھی اس تصویریں دیکھیں، عریانی کا نظر سے ڈائریکٹ تعلق ہے نا، تو اس وقت کلی کے نرم تالو میں، اب یہ بھی عجیب ہے، نرم تالو، کلی کے نرم تالو میں کوئی نقش دمیدہ ہے، حجاب نیم وا میں ہے کوئی شوق نمو عریاں۔ اب یہ عریاں کے تمام جمالیاتی، وجودی، انفسی، آفاقی تمام اطلاقات دکھائے جا رہے ہیں۔ کاش ہمارے اندر کوئی وہ صوفی بیٹھا ہوتا، عارف صوفی، تو وہ تو مطلب اسے حال آ جاتا۔ حجاب نیم وا میں ہے کوئی شوق نمو عریاں، ہمکتی ہے بلوغت یہ وہ بہار ہے جو باغ کی پابند نہیں ہے۔ یہ بہار چمن میں کم اور ان کے حجرے میں زیادہ آئی ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں۔ ہمکتی ہے بلوغت کی مہک اس کنج کم سن میں، اب کم سن بہت جسمانیت کو واضح کر رہا ہے، کنج نے اس کی جسمانیت کو مطلب پروفین نہیں رہنے دیا کہ عجب کیا نام ہے، ہمکتی ہے بلوغت کی مہک اس کنج کم سن میں، خم زہرہ پہ ہوتا خم زہرہ پہ ہوتا ہے، ہاں یہ غلط ہے، خم زہرہ پہ ہوتا ہے غبار سبز مو عریاں۔ یہ بھائی یہ تو ایسا ہے کہ سینسوس شاعری والے بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ذرا اونچے درجے کے مضامین کا ذوق رکھنے والے بھی۔ خم زہرہ پہ ہوتا ہے غبار سبز مو، یہ سبز مو سبزہ خط ہے، اس کی ایک پوری روایت ہے، اور زہرہ کا ایک مطلب ہے۔ یہ سب تقدیس بدن دکھا رہے ہیں، اس کے بعد اس تقدیس بدن کے اسرار اگلی نشست میں کھولیں گے کہ عجب ایک خلوت دیدار میں گم ہو گئیں آنکھیں، عجب ایک خلوت دیدار میں گم ہو گئیں آنکھیں، دم حیرت نہیں کھلتا کہ یہ میں ہوں کہ تو عریاں، اور پری ہے یا بلا کوئی لیے پھرتی ہے جو ہم کو، کبھی ظاہر کہیں غائب کبھی اوجھل کبھی عریاں۔ یہ سب اسٹیٹس ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابھی تو جیسے کوئی شعر پڑھ لیں تو کیا نام ہے، اسی چشم فسوں سے جسم و جاں کی رت بدلتی ہے۔ چشم فسوں بھی نہیں ہے، لوگ چشم فسوں ساز، باتوں میں ادھر چشم فسوں گر نے لگایا، دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو، تو وہ جو ہے یہ نہیں، چشم فسوں نہیں استعمال ہوا، اور روایتی قاعدے میں یہ غلط ہے، لیکن یہ غلطی اسے صحیح کرنے سے بدصورت ہو جائے گی۔
اگر اس کو صحیح کر دیا جائے تو شعر بدصورت ہو جائے گا. تو اب آپ بتائیے غلطی کو واجب کر دیا. تو اسی چشمے فسوں سے جسم و جاں کی رت بدلتی ہے، کفِ دستے حنا میں ہے گلے صد آرزو عریاں. یہ تصویر بنا کے دیکھیے، کفِ دستے حنا میں ہے گلے صد آرزو عریاں. اور یہاں پردے ہزاروں ہیں، یہاں پردے ہزاروں ہیں کسی کو کیا دکھائی دے، وگرنہ رات دن سرمد پھرے ہے کو بکو عریاں. تو اب یہ جناب صرف عنوان دیکھ کر اس کتاب کی طرف لپکنے والوں کو مایوسی ہوگی، یہ یاد رکھیں. تو جناب آج ہو گیا، اگلی مرتبہ اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے بات پوری ہو جائے.